میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لائے ہیں جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ ایسی کہانی ہے جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ایک نازک سی لڑکی بارش میں کانپتی ہوئی اور سخت سانس لیتی ہوئی ایک بوڑھے متولی کی جھونپڑی تک پہنچ گئی، اور پھر آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس مغرور اور عقل مند فقیر نے اس خوفزدہ لڑکی کے ساتھ کیا کیا، کیا کہا۔ یہ جنگل کوئی عام جنگل نہیں تھا، یہ ایسا ویران اور خوفناک تھا جہاں صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی رات کی تاریکی میں خاموشی سے ڈرتے ڈرتے قدم رکھتے تھے۔ اسی ویران جنگل میں تقریباً 60 سال کا ایک بوڑھا فقیر رہتا تھا۔ لوگ انہیں دور دور تک بابا رحمت کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی کمزور مگر مضبوط شخصیت اور تیز نظروں میں اب بھی ایک خاص خدا تھا۔ برسوں سے وہ اس ویران جھونپڑی میں تنہائی میں رہ رہا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے جب وہ آدھی رات جنگل میں ہوا خوفناک آوازیں نکال رہی تھی، بادل غصے سے گرج رہے تھے، بجلی آسمان کو چیر رہی تھی اور بارش نے ہر درخت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بابا رحمت حسب معمول اپنی جھونپڑی میں بیٹھے تھے۔ کبھی وہ سوچوں میں گم تھا اور کبھی دھیمی آواز میں گھنگھن رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک نے سب کچھ بدل دیا۔ دستک کی آواز ایک بار نہیں بار بار سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی جان بچانے کے لیے پناہ لینے آیا ہو۔ بابا رحمت چونک گئے کہ آدھی رات کو اس ویران جگہ پر کون آ سکتا ہے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے جم گئی۔ ایک انتہائی خوبصورت مگر خوفزدہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بارش نے اس کے کپڑے بھیگ دیے تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے اس کے پیچھے کوئی بڑی مصیبت کھڑی ہو اس کے انتظار میں۔ بابا رحمت نے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹی تم کون ہو اور تم اتنی دیر سے اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ باہر طوفان ہے، اندھیرا ہے اور تیز بارش ہو رہی ہے۔ کہاں سے آئی ہو اور کس کے بھروسے پر آئی ہو؟ لڑکی کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بابا جی میرا نام نور ہے اور میں گاؤں نور پور بکی میں رہتی ہوں۔ وہاں کے کچھ ظالم لوگ میرے پیچھے ہیں، ان کی میری عزت پر بری نظر ہے، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے کسی طرح اپنی جان بچائی اور سیدھا آپ کی جھونپڑی میں آپ کی مدد کے لیے آئی ہوں۔ بابا رحمت کی آنکھوں میں سوچ کی لہریں نمودار ہوئی، لیکن ماجد سے کچھ پوچھے بغیر اس نے دروازہ کھولا اور کہا، بیٹی اندر آ جاؤ، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اندر آ جاؤ، یہاں کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لڑکی نے کسی طرح ہمت کی اور جھونپڑی میں گھس گئی۔ اس کے گیلے کپڑے اس کے جسم کے گرد لپٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور خوف نمایاں تھا۔ بابا رحمت نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے ایک پرانا کپڑا رکھا تھا۔ اس نے وہ کپڑا اٹھا دیا اور کہا، اپنے آپ اسے ڈھانپ لو اور اب مجھے پوری کہانی بتاؤ، کیا بات ہے سچ؟ لڑکی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بابا میں نور پور کے مشہور فرید موچی کی بیٹی ہوں۔ چند روز قبل میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد گاؤں کے کچھ مردوں کا رویہ بدل گیا۔ پہلے عجیب نظریں ڈالتے تھے، پھر وہ اشارے کرنے لگے اور اب کھلے عام دھمکیاں دینے لگے کہ اگر
میں میرے ساتھ کام نہ کیا تو مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس نے میری کمزوری کو آسان شکار سمجھنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے سیدھا جنگل کی طرف نکلی اور پہلی نظر میں آپ کی جھونپڑی میں پہنچ گئی۔ بابا رحمت خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سوال ضرور چھپ گیا تھا۔ وہ لڑکی کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ کیا یہ لڑکی واقعی کسی مصیبت میں بھاگی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی۔ وہ لڑکی کبھی ہلکی سی مسکرا دیتی اور کبھی گیلے بال سنبھال لیتی۔ اس کی حرکتوں میں کچھ تھا جس نے ماحول کو مزید خوشبودار بنا دیا۔ سامنے کی نازک سی لڑکی ایک پرانی جھونپڑی میں ایک بوڑھے ہواری کے ساتھ بیٹھی تھی، اور کونے میں چلتا ہوا درمیانہ چراغ سارے منظر کو مزید ڈرامائی بنا رہا تھا۔ بابا رحمت برسوں سے اس ویران جنگل میں اکیلے رہے تھے، اور آج پہلی بار کی خاموشی رات میں کسی انجیبی لڑکی کی موجودگی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہمدردی کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر سوالوں کا طوفان بہت بھر چکا تھا۔ اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔